شکریہ جناب. ہوتا بھی اکثر یہی ہے کہ کلاس شروع ہوتی ہے 100 بچے، ختم ہوتے ہوتے بس اتنے ہی بچے ہیں. تو چلو جو بچے شکر ہے بچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو، کوشش یہ رکھی ہے کہ آسان سے آسان طریقہ سے کچھ علامتوں کی نشاندہی کر دی جائے تاکہ دوستوں کو تھوڑا بہت ترجمہ سمجھنے کی طرف ایک ذوق، شوق، جذبہ اور رغبت دلائی جائے. باقی تو جتنا گڑ ڈالتا جاتا ہے انسان اتنا مزہ اس کو آتا رہے گا. اور اس میں جو ایک مجموعی بات ہے، عام رویہ ہماری کلاسز کے اندر ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر 200 لڑکا کلاس روم کے اندر بیٹھا ہے تو اس میں سے 100 کو تقریباً سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اور صرف ایک ایسا ہوتا ہے یا بمشکل 2 جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ آگے پڑھا سکے. آگے پڑھا، یعنی ممکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے وہ A+ نمبرز لیے ہیں وہی پڑھائے. وہ ممکن ہے کہ وہ پڑھا نہ سکے. جس نے تھوڑے کم نمبر لیے ہیں، کیونکہ وہ ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی کہ وہ جو استاد والے جراثیم ہوتے ہیں وہ الگ ہی ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ ایسا بھی بچہ ہو. دیکھیں ہم نے بہت سارے ایسے، اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ میٹرک کا بچہ میٹرک کے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، اور دیکھا جائے تو اس کے نمبر بھی اس طرح کے نہیں آئے جو وہ آج کل کا چل رہا ہے. اس نے بس لیے 970 990 1000 نمبر لے لیا ہے. ٹاپ کرنے والے نے 1080 نمبر لے لیے ہیں. ممکن ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹ نے اس سے زیادہ لے لیے ہوں، ایسا بھی امکان ہے. لیکن وہ جو 1080 نمبر لے چکا ہے وہ پڑھا نہیں سکتا. ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو عربی گرامر ہے نا، اس کے بارے میں ہمارے مدارس کے اندر ایک شعر پڑھا جاتا ہے. کل پرسوں زاہد بھائی بھی میرے ساتھ کھڑے تھے اور ایک اور میرے ساتھ مولانا موجود تھے. کہنے لگے جی ہم بھی صرف 1.5-2 سال لگا کر نکلے ہوئے ہیں. یہ میرے لیے کوئی نیا جملہ نہیں تھا. مدارس میں سال اول میں جب داخلہ ہوتا ہے تو 80 90 لڑکا داخل ہوتا ہے، اور پہلی جو سہمائی آتی ہے اس وقت تک 15 20 30 رہ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دورہ حدیث تک پہنچتے پہنچتے وہ کتنے رہ جاتے ہیں؟ 5 6. ٹھیک ہے جی. ہاں اگر کلاس بڑی ہے، جیسے بڑے مدارس جامعات ہوتے ہیں جہاں داخلی 1000 ہوئے ہیں، تو اسی حوالے سے آپ ان کی ایوریج لگا لیجئے کہ وہ دورہ کرا رہے ہوں گے تو وہاں پہ موجود ہوں گے 100 125 150 بچہ موجود ہوگا. ہم کہیں گے وہ بھی وہاں اتنا بچہ وہاں سے نکلا ہے. کیوں؟ وہاں پہ شعر ہوتا ہے، دعا یدود نٹھے کھیتاں وچ ہل چلاتے ڈٹھے. یہ جو عربی گرامر سے جو بھاگتا ہے نا، وہ کھیتوں میں ہل چلاتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے خشک ہے، بالکل خشک مضمون ہے. ان کو علامتوں کو دیکھ کے یاد کریں گے، ان کو بار بار اپلائی کریں گے تو پھر دلچسپی پیدا ہوتی چلی جائے گی. اگر صرف سنتے رہیں گے، قرآن مجید نہیں کھولیں گے اور اس کو قانون کو، ان علامتوں کو وہاں پہ بار بار ان کا اجرا نہیں کریں گے تو کیا پڑھا؟ بس ٹھیک ہے، ثواب مل گیا. ٹھیک ہے.
تو اس لیے یہ تمہیدی گفتگو میں نے کی، اس لیے کی کہ جو پیچھے اب تک پڑھ چکے ہیں، یہ موسم جو چل رہا ہے رمضان شریف کا، جس میں رمضان شریف اور قرآن شریف دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہاں پر آپ آج سے اس کو لگانا شروع کریں۔ سبحان اللہ۔ لیں جی تھوڑا سا سبق آگے لے کے چلتے ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے علامات جمع کیا ہوتی ہیں؟ ایک ہے واو الف، واو نون مفتوحہ، ٹھیک ہے نا، اور یا نون۔ ہم نے ایک بات پہلے کی تھی کہ ایک عربی میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ ہے ایک واحد ہے، ایک جمع ہے، اور ایک اور درمیان میں چیز ہے، وہ کیا ہے؟ تثنیہ، دو کے لیے، دو کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ بیان کیا تھا۔ اس کی بھی علامت ہے، اس کی واو الف ہے، اس کی خالی الف ہے۔ اس کا واو نون ہے، اس کا الف نون ہے، لیکن نون کے نیچے زیر ہے۔ یہ یا نون ہے، یہ بھی یا نون ہے، لیکن نیچے زیر ہے۔ یہ فرق ہے۔ یعنی میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو دو آوازیں بتاتا ہوں، وہ دو آوازیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اگر وہ دو میں سے کوئی ایک آواز اس لفظ کو پڑھتے ہوئے آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ لفظ تثنیہ بھی ہے، یعنی اپنے اندر دو کا مفہوم لیے ہوئے ہے، دو کا مفہوم، کہ اس کے اندر دو افراد ہیں۔ ایک ہے آنی، بیبی آنی نہیں ہوتی، بیبی آنی پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ہوتی ہے آنی، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا ہے اینی۔ اینی کیسے لکھیں گے؟ اینی ہے نا، یہ تقریباً آنی اور این، اینی، آنی اینی، یہ آوازیں اگر آ رہی ہے لفظ کے اندر آنی اینی، تو سمجھ لیں کہ دو ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یہ کیا لفظ ہے؟ والی، والدین، این، ٹھیک ہے نا، والدین۔ والدین میں دو افراد ہوتے ہیں، امی پلس ابو، امی ابو، تو والدین، این والی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ہم یہاں پہ لکھیں، یہ ہے مسلمون اور مسلمون، تو اس کے درمیان میں آئے گا مسلمانی، آنی، ایک مسلمان، زیادہ مسلمان لیکن دو مسلمان، مسلمانی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی ایک شکل اور ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے یہ ہے نا مسلمونہ یا مسلمینہ، مینا، تو اس شکل میں اگر آئے گا تو مسلمینی، آنی اینی، یہ این ہے، یہ آن ہے۔ مسلمان دو مسلمان، مسلمین دو مسلمان، ٹھیک ہے جی۔ یہ اعرابی اختلاف ہوتا ہے بس۔
اب تکذبان فبأي آلاء ربكما تکذبان. ٹھیک ہے جی. تو تکذبان کا معنی، تا کا معنی، تا کا مطلب تم، تو الف نون کا مطلب دو. کدھر گیا یہ رہا، پیچھے گئے، کذب رہ گیا نا. اب یہ جو ہے کذبن، اس میں ذہن میں رکھیں کہ یہ زال پہ اگر شد ہے، کذب بغیر شد کے کذب، کذبہ اس نے جھوٹ کہا، اس نے جھوٹ کہا، جھوٹ بولا، کذبہ. اور کذبہ زال کے اوپر شد آ گیا، کذبہ اس نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ بغیر شد کے جھوٹ بولنا ہے اور کذبہ جھٹلانا ہے. سمجھ؟ تو یہ آیت ہمارے ہاں سورہ یاسین میں بہت سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے. تو کذبان، تم دونوں جھٹلاتے ہو یا جھٹلاؤ گے. کون دونوں؟ جن و انس. فبأي آلاء، آلاء کہتے ہیں نعمتوں کو. فبأي، ایون کا معنی ہے کون کون سی. فبأي آلاء، ٹھیک ہے نا. آلاء کا معنی نعمت. فبأي آلاء ربکما، چلیں یہ لفظ بھی آ گیا نا. ربی کما، کما کیا ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر ہے. اور یہ ضمیر اسم کے ساتھ جڑ کر آئی، مرکب اضافی بنے گی اسم کے ساتھ ضمیر. اور ضمیر کون سی آئی؟ تثنیہ کی. کا کما کم، کما درمیان میں ہے نا جی. کا کما کم، کا ربو کا تیرا رب، ربو کم تم سب کا رب، ربو کما تم دونوں کا رب، تم دونوں کا رب. وہ دونوں کون ہیں؟ انسان اور جن، انسان اور جن. ٹھیک ہے جی. سارے انسان سارے جن. ٹھیک ہے جی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اے انس و جان اپنے رب رحمان کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. کلیئر ہے نا بات؟ اسی طریقے سے اسی صورت میں آپ کو اور بہت سارے الفاظ ملیں گے. مثلا جنتان، دو جنتیں. ٹھیک ہے. جنتن، جنتن، اور اس کے ساتھ الف نون لگایا تو کیا ہو گیا؟ جنتان یا جنتین. اگر وہ والی شکل آ جائے گی جنتین، جنتان، جنتین. کلیئر ہے؟ اور پھر قرآن مجید میں بہت سارے مشرقین، مغربین. اردو میں استعمال ہمارے ہاں ہوتا ہے طرفین، دونوں ادھر. بلکہ ہم تو کیا کرتے ہیں؟ دونوں طرفین. ٹھیک ہے. فریقین، دو گروہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں اردو میں ہم؟ دونوں. فریقین میں یہ ہو گیا. پھر دونوں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ فریقین کا معنی ہی دونوں ہے. چونکہ یہ اب تو پتہ چل گیا نا ہمیں
عین آ گیا تو دونوں نکال دو، بس دونوں سمجھ لو. جملے میں تو دونوں نہیں لگانا نا، پھر دونوں فریقین تو آب زمزم کا پانی ہو جائے گا، وہ تو ماہ رمضان کا مہینہ ہو جائے گا. ایسا ہے نا جی. تو دونوں فریقین نہیں ہیں، طرفین، جانبین، فریقین. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو سب کا کیا معنی ہے؟ دو دو دو. ایک لفظ اور ہے جو استعمال ہوتا ہے لیکن وہ بھی غلط ہے. حلقہ قرآن کے دوست اس کو جانتے ہیں، بار بار اس کی تکرار ہوئی ہے. کیا ہے؟ مریدین. پڑھتے تو ٹھیک ہیں لیکن مراد غلط لیتے ہیں. حضرت کے ہزاروں مریدین ہیں، تو مریدین کا معنی کیا ہے؟ دو مرید. این ہزاروں مریدین ہیں. جملہ کہاں پہنچا؟ بات سمجھ رہے نا؟ وہ ہوگا اصل میں جو کہنا ہے اس نے، وہ کیا کہنا ہے؟ ہاں نہیں جی، ہزاروں مریدین کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کام کے دو ہی ہیں، بچے دو ہی اچھے. وہ اصل میں اس کی پبلسٹی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو باقی تو ایسے ہی ہوتا ہے، اسی مرشد پھڑ چھٹیا، وہ کہنا ہے اسی بھی مرید کر چھٹیا. دونوں نے چھٹیا ہے. ٹھیک ہے، دونوں نے چھٹیا ہے نا. وہ پھڑ چھٹیا، انہیں کر چھٹیا. چلو، تو وہ جنہوں نے پکڑ لیا اور مرید کر لیا، وہ ایک کا دکا. اچھا، تو وہ اصل میں مریدین ہیں. مریدین، مسلمین، ٹھیک ہے، مومنین، قانتین، صالحین. ہین آیا این کر کے، این کر کے دو، این کر کے زیادہ، آن کر کے دو اور وون کر کے زیادہ. یہ فرق سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ تو قرآن مجید میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کی میں نے آپ کو آیت کریمہ کی طرف توجہ دلائی، اور یہ سب کو علامت کے طور پر قانون کے لیے، قانون کو سمجھنے کے لیے یہ یاد رہنی چاہیے. مرج البحرین، بحرین یلتقیان، وہ بھی بحرین، دو سمندر، یلتقیان دونوں ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مرج البحرین یلتقیان، کہ وہ دونوں سمندر آپس میں چلا دیے ہم نے، لیکن وہ کیسے مل کے چل رہے، گڈمڈ نہیں ہوتے. وہ رب کی قدرت. اسے بینہما برزخ لا یبغیان. یہ پوری صورت میں آپ کو وہ چیز مل جائے گی، اس کی مشق مل جائے گی، اس کی مشق مل جائے گی کہ بینہما. اب ہما بھی آ گیا، ضمیر کی بھی ہما تسنیہ میں، بینا درمیان، ہما ان دونوں کے درمیان، برزخ پردہ ہے. ٹھیک ہے. لا یبغیان، وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے، اس سے ہٹتے نہیں ہیں، وہ پردہ رہتا ہے، ساتھ چلتے ہیں. پانی ہے، پانی میں پانی ڈالو، ہے نا جی. ایسے ہی قاعدہ ہے نا، قاعدہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، لیکن رب کا حکم ہے، نہیں ملتے. یہ رب کے حکم کو اسے سمجھنا ہے. اصل میں انسان رب کے حکم کو سمجھ گیا تو انسان نہ بن گیا. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ یہ دیکھیے، آپ یہ جانتے ہیں، یہ والا بچہ بھی جانتا ہے، یہ والا بھی بچہ جانتا ہے، ماشاءاللہ ساری پڑھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے دوست ہیں. پانی کا فارمولا کیا ہے؟ H بنا آکسیجن. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی ہے.
ہائیڈروجن آگ کو کہتے ہیں، ہائیڈروجن آگ کو کہتے ہیں نا، اور آکسیجن اس آگ کو، لیکن رب کا حکم دیکھیں یہ پانی ہے۔ دونوں چیزیں ایسی کہ ایک آگ ہے دوسری آگ کو بھڑکاتی ہے، لیکن یہ پانی ہے سلطان صاحب، کہ دونوں ایک دوسرے کو بھڑکانے والی ہیں، آگ بنا دینے والی ہے، لیکن رب کا حکم ہے بھئی تم نے پانی بن جائے، اور اللہ کے حکم سے اگر یہ آگ اور آگ کو بھڑکانے والے پانی ہو جاتے ہیں تو ہمارا غصہ کیوں خواہ ادھر ادھر جاتا ہے؟ ہمارا غصہ ادھر دائیں بھائی کیوں جاتا ہے؟ اوپر سے پھر جناب اپنا فلسفہ، غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ بھئی یہ کون سا آپ نے کارنامہ انجام دے رہے ہیں؟ غلط ہی تو برداشت کرنی ہے، صحیح بات تو سب صحیح ہوتی ہے، صحیح کو کون برداشت کرتا ہے؟ صحیح تو صحیح ہوتی ہے نا، برداشت کسے کرنا ہے؟ غلط کو۔ تو آپ کون سے فلسفی ہیں؟ غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، بات سمجھ رہے ہیں؟ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ عام بولا جاتا ہے اور یہ اپنی صفت اور کوالٹی بیان کی جا رہی ہے، غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی نا، تو غلط ہی برداشت کرنی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہضم بھی کرنی ہے، ہضم بھی کرنی ہے۔ اب حکم خداوندی دیکھیے کہ جب تک H2O کے اندر رب ذوالجلال کا حکم موجود ہے، ہائیڈروجن کو آکسیجن بھڑکائے گی نہیں، بلکہ دونوں گیسیں بہنے بن کے پانی ہو جائیں گی، پانی ہو جائیں گی۔ لیکن جس دن اللہ رب العزت کہے گا میرے حکم سے تم آزاد ہو، یہ سمندر آگ بن جائیں گے۔ آیا ہے نا قرآن مجید میں، یہ سمندر آگ بن جائیں گے۔ وہ ہوگا تو پھر یہی ہوگا نا، سیدھی سیدھی 2 + 2 = 4 نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ جس دن رب ذوالجلال یہ فرمائے میرے حکم سے تم دونوں کیسے آزاد ہو، نتیجہ قرآن نے بیان کر دیا۔ کیونکہ سمندر کیسے آگ بن سکتے ہیں؟ پانی تو آگ بجھاتا ہے۔ وہ یہ ہے جو سمجھ میں آتی ہے بات، واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی جانتا ہے۔ جی وہ تو پھر میں عرض کر رہا ہوں، وہ تو پھر اللہ ہی، باقی تو اللہ جانتا ہے، ہمیں یہ ذاتی طور پہ جو سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق ہے۔ تو حضرات مکرم، یہ سورہ رحمان کو نکالیے، سورہ رحمان کو نکالیے اور اس کے اندر یہ جو ہے نا تثنیہ کی جو پریکٹس ہے، مشق ہے، وہ وہاں پہ کیجئے۔ وہاں پہ آپ کو یہ آن اور این، آن اور این کر کے لفظ ملیں گے۔ اس کے آگے کلیئر ہے جی یہاں تک بات؟ چلیں ایک سٹیپ اور آگے چلتے ہیں، اور ایک سٹیپ آگے میں ہم نے لا اور ما تو پڑھ لیا تھا جی، لا اور ما ہم نے پڑھ لیا تھا اچھی طریقہ سے۔ تھوڑی بہت باتیں تو ظاہر رہ گئی ہوں گی۔ ہم نے الذی، اللتی، الذین پڑھ لیا کہ یہ اسم موصول کی لیے ہے۔ 2 جملے ہیں، پہلا جملہ اپنے اندر کچھ ابہام رکھتا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اس بات کی کہ میری تشریح ہونی چاہیے، یا اس کے اندر ایک سوال موجود ہے جس کی توضیح ہونی چاہیے، وہ پھر الذی اور الذین کے ذریعے اس کی علامت بن جاتا ہے کہ پیچھے والا مبہم جملہ جو ہے وہ اب آگے اس کی تشریح آ رہی ہے۔ تو رک جاؤ، ٹھہر جاؤ اور اس کو دیکھ کر وہاں پر تم اپنے ابہام کو دور کرو۔ اسماء اشارہ جو ہیں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ھذا، ھذہ، ھؤلائی، ذالک، تلک اور اولئک، یہ پڑھ چکے نا۔ اسم اشارہ قریب ھذا مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے، اور ھؤلائی جمع کے لیے، اور تلک، ذالک مذکر کے لیے اسم اشارہ بعید دیٹ، ٹھیک ہے جی، اور تلک مؤنث کے لیے، اولئک ان دونوں کا جمع ہے۔ یہ ہم پڑھ کر جا چکے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ بار بار آ رہے ہیں، ان کو آپ ڈھونڈیے، دیکھیے، پڑھیے۔ اب میں آپ کو
ایک دو لفظ اور آج کے سبق میں بس بتاؤں گا، اس کے بعد ہم کریں گے چھٹی۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ کسی بھائی نے بورڈ اٹھایا اور وہ سارا صاف کر دیا، تو اگر نہ کرتے تو وہ چلو قانون لکھے رہتے نا، تو ذرا آسان رہتا کام۔ مقصد تو یہی ہے کہ وہ سمری لکھی رہے، ذرا فائدہ مند ہو جائے گی۔ ایک ہے من، ایک ہے من، اور ایک ہے عن۔ یہ تین ہیں، یہ تینوں بھی قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں، اور اگر میں اس میں کوشش کروں تو کاغذ یہ رہا تو شاید میں بتا پاؤں کہ محنت ہوئی ہوئی ہے۔ جناب بالکل ہوئی ہوئی ہے۔ من، اللہ اکبر، 3221، 3221 مرتبہ۔ من 821 مرتبہ، اور عن 464 مرتبہ قرآن مجید میں مستعمل ہے۔ یہ جو من ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، من حروف جارہ میں سے ہے، اور ترجمہ اس کا ہوگا سے، سین بڑی ہے سے۔ کبھی ترجمہ میں بعض کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ من جو ہے یہ حرف جر کر دیتے ہیں، جارہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جر، ٹھیک ہے جی، حرف جر۔ یہ من علامت ہے، کس کی علامت ہے؟ حرف جر علامت ہے اسم کی۔ یہ ہم نے لکھے تھے اوپر کہ من اگر آپ کو نظر آ گیا ہے نا تو آپ سمجھ جائیں کہ اگلا والا جو لفظ ہے وہ اسم ہی ہے، اگلا جو لفظ ہے وہ اسم ہی ہے۔ اور چونکہ اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ حرف جر۔ جر کسے کہتے ہیں؟ زیر کو، جر کہتے ہیں زیر کو۔ تو وہ جو اگلا اسم ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگی، زیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ، یہ ہے نا جی، اللہ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے من ڈال دیا نا تو کیا بن جائے گا؟ من اللہ ہی۔ اب ہو نہیں رہے گا بلکہ ہی ہو جائے گا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھے کتنے حروف ہیں؟ 17 ہیں ٹوٹل، جو زیر ڈالتے ہیں وہ ٹوٹل 17 ہیں۔ تو یہ من جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے سے، سے کسی کام کے ابتدا کو، ابتدائی مقام کو کہہ لیجئے، اس کے لیے سے آتا ہے، من آتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس کے ترجمے میں بعض بھی آتا ہے، سے کے ساتھ بعض بھی کر دیتے، ان میں سے بعض، ان میں سے بعض۔ اس لحاظ سے من کی بڑی کتابوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں دو قسمیں بن جاتی ہیں، من بیانیہ اور من تبعیضیہ، من بیانیہ اور من تبعیضیہ۔ من بیانیہ میں سارے افراد آ جاتے ہیں، اور من تبعیضیہ میں اس میں سے بعض۔ مثال لیتے ہیں، چلیں مثال لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ٹھیک ہے جی، ترجمہ دیکھیے، وا کا معنی کرتے جائیں ترجمہ، اور مین کا معنی سے، ناس لوگ، ٹھیک ہے جی، من کا معنی جو، یہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، جو، یقولو، ہاں جی کوشش کرتے ہیں، یقولو، یقولو یا کیا ہے، وہ، قول، ٹھیک ہے، یقولو کوئی جمع نہ، کوئی جمع کی علامت ہے، تثنیہ کی علامت ہے، واحد ہے تو کہتا ہے یا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آمنا، ہاں جی، آمنا، آمنا علامت تثنیہ، ٹھیک ہے جی، اور آمنو علامت جمع، پھر یہ آمنت، آمنتا، آمنتی، آمنتو، آمنا، آمنا، یہ آمنا ہے، یہ آمنا ہے، شد ہے، ہم سب ایمان لائے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں یا کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخری دن پر، وما اور نہیں ہیں وہ، ہم وہ، ماں کا معنی نہیں ہے یہاں پر، مومنوں میں سے۔ ایک قانون ہم پیچھے پڑھ کر گئے، ماں کے کتنے معنی ہیں؟ 4۔ ماں کا معنی نہیں، ماں کا معنی کیا، ماں کا معنی جو، اور ماں کا معنی تعجبیہ، ما اجمل کا والا، ایسا ہی ہے نا جی۔ اگر ماں کے بعد آپ کو با بھی نظر آ رہا ہو نا اس طرح کی شکل میں، تو سمجھ لیں یہ ماں نہیں کے معنوں میں ہے۔ یہ بھی تو طے کرنا ہے نا کہ ماں کس معنوں میں آ رہا ہے، تو ایک علامت نہیں کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر ماں کے بعد با آ رہا ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بی آ گیا تو ماں کا معنی نہیں ہے۔ یہ وہ جھٹکے کی اسٹائل والی چیزیں ہیں، علامتیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ یہ دیکھیں حضرت، غور کریں، اور لوگوں میں سے جو یہ کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وہ مومن نہیں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، آپ بھی یہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ تو اب کیا کریں گے؟ یہ بتائیں گے کہ یہ من بیانیہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ من تبعیضیہ ہے۔ لوگوں میں سے بعض، لوگوں میں سے بعض جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخر پر، حالانکہ وہ مومن نہیں، منافق ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، سارے نہیں، بعض۔ چلیں سارے ڈالتے ہیں، کیسے ڈالتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی مثالیں تو بہت ساری ہیں گی، لیکن فوری طور پر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں کو جنہیں چن لیتا ہے، رسولوں میں سے من رسول۔ اب کون کون سا رسول چنا ہوا ہے بھائی؟ تو جواب ہے یہاں مین بیانیہ ہے، رسولوں میں سے بعض تو چنے ہوئے نہیں ہیں،
سارے رسول چنندہ ہیں، تو یہاں من بیانی ہے۔ کلیئر ہے بات؟ چلیں جی، تو اب یہ میں کیا بتا رہا تھا کہ یہ من ہے، اس کا عام طور پہ ترجمہ تو ہے سے، لیکن کبھی کبھی اس کا مفہوم میں بعض نکالا جائے گا۔ بھئی ہم آپ کا ذہن ٹھنکتا ہے نا یہاں پر، تو میں بھی کہتا ہوں میں اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، پھر بھی میں مومن نہیں۔ تو اب کیا کرنا ہوگا، یہاں پہ ہمیں خود بخود سمجھنا ہوگا کہ یہاں بعض ہے، یہ کلیئر ہے نا۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں آپ نکال سکتے ہیں جن میں بعض آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مثال قائم کر لیتے ہیں ایک دو قرآن پاک کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ٹھیک ہے جی۔ اِنَّا بے شک، نون الف نا ہم، بے شک ہم، انزلنا ہم نے اتارا، ہو اسے، یہ ہے وہ قاعدہ، انزلنا ہو فعل کے ساتھ ضمیر، تو ضمیر کو بنائیں گے مفعول، ضمیر کو مفعول بنا دیں گے، جزاک اللہ خیر۔ فعل کے ساتھ ضمیر آئے گی تو کیا بن جائے گا، مفعول بن جائے گا۔ انزلنا ہم نے اتارا، کسے، ہو اسے، اسے سے مراد قرآن، ہم نے اس قرآن کو اتارا، فی میں، لیلۃ القدر قدر کی رات میں، ٹھیک ہے جی۔ اب لیلہ ایک اسم، القدر دوسرا اسم، الف لام نظر آ رہا ہے تو یہ مرکب اضافی بنا، کاکی کے درمیان میں ڈالیں لیلۃ القدر اور مضاف الیہ ان کے زیر، جو پچھلا سارا سبق ہے، جو پچھلا قدر کی رات، ٹھیک ہے جناب۔ قدر کی رات کون سی ہے جی؟ ہاں مشہور تو وہی ہیں تاقرات رمضان شریف کے آخری عشرہ کی، اور صوفیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے جی، ہر شب قدر است گر تو قدر دانی، ہر رات ہی شب قدر ہے جس رات کی بھی تو قدر کر لے۔ بات سمجھ آئی نا جناب؟ بہرحال نومینیٹڈ جو وہ تو یہی ہے جہاں تھوڑا سا انسان محنت کرے گا۔ اچھا جی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّن آ گیا، ٹھیک ہے نا، من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، ٹھیک ہے نا، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب یہاں پہ یہ سے پورا 1000 مہینوں میں سے بعض سے بہتر نہیں ہے، یہ مین بیانی ہے، پورے 1000 مہینے ان سے بھی خیر ہے، بہتر ہے، کلیئر ہے جی۔ چلیں دوسرا لفظ تھا من۔ من کا معنی کون بھی ہوتا ہے، اور من کا معنی جو اور جس بھی ہوتا ہے، جو ہم نے وہاں پہ لکھ دیا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آئے گا۔ دیکھیے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَمَنْ مَنَعَ، اب چونکہ قرآن پاک ہمارے سامنے کھلا ہوا نہیں ہے اس لیے مجھے لکھنا پڑے گا، چلو یہیں لکھ دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون ہے، اظلم، اظلم کون سا وزن ہے، اجمل والا، اول والا، اکبر والا، کون
بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جو مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا وَسَعَ فِي خَرَابِهَا. کلیئر ہے جی بات؟ اسی طریقے سے ایک اور آیت اٹھائیے، اور وہ کیا ہے؟ مثال قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ سب کہیں گے ہائے بربادی، کس نے ہمیں قبروں میں سے اٹھایا ہے. ہائے بربادی، جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا نا تو وہ گنہگار لوگ اٹھیں گے تو کہیں گے ہائے بربادی، کس نے اٹھا لیا ہمیں، ہم تو پڑے ہوئے تھے، دعویٰ پڑا تھا کام، کس نے اٹھایا؟ تو کس نے یعنی من بعثنا، کس نے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا ہے. تو اس طریقے کے الفاظ ہیں، ان کو تھوڑا سا مشق کیجئے گا کہ من کا معنی کبھی کون اور کبھی جو. ٹھیک ہے جی؟ مثلا ما اسمک تو آپ کو یاد ہے نا، ما اسمک. اور اگر کو من انت، آپ کون؟ ہو آر یو. من انت، ہو آر یو. ٹھیک ہے جی؟ تو وہاں پہ کون کے معنوں میں. اگلا اور آخری لفظ جو آج کے لیے ہے وہ ہے ان. ان کا معنی بھی سے یا کے متعلق ہوتا ہے. کے متعلق، کسی چیز کے متعلق کوئی بات ہو رہی ہو تو اس کے لیے ان کا، کے بارے میں، کے متعلق. ٹھیک ہے جی؟ جیسے 30واں پارہ ہی دیکھ لیجیے، عما اصل میں وہ انما ہے نا. تو قرآن مجید میں یہ کتنی مرتبہ آیا تھا؟ 464 مرتبہ آیا ہے. ٹھیک ہے جناب؟ اب دیکھیے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، چلتے چلتے کیا نیچے آیا؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا نعمتوں کے متعلق پوچھا. لَتُسْأَلُنَّ، تم سے ضرور سوال ہوگا، یومئذ، اس دن، عن النعیم، عن متعلق، نعیم نعمتیں، نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. تو یہ عن کا معنی کے متعلق یا قرآن مجید میں اور ہے وَمَنْ أَعْرَضَ، اور جو، وَمَنْ أَعْرَضَ، اعراض کرنا. اعراض اردو میں مستعمل ہے، مطلب منہ پھیرنا. اعراض کرنا، منہ پھیر لینا. وَمَنْ أَعْرَضَ، اور جو اعراض کر لے، جو منہ پھیر لے، عن ذکری، ہاں میرے ذکر سے، یہاں پر آیا میرے ذکر سے. وَمَنْ أَعْرَضَ، اور جو منہ پھیر لے، عن ذکری، میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اسی کے لیے اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے گا اس کے لیے معاملہ تنگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب؟ جنت میں جنتی سیر کر رہے ہوں گے، اور پھر وہ جنتی جب سیر کر رہے ہوں گے تو جنت میں سے ایسے نیچے دیکھیں گے تو وہ جہنم نظر آئے گی، دوزخ نظر آئے گی. وہاں پہ وہ کھڑے ہوں گے جنت میں، جب سے دوزخ کو دیکھیں گے تو کچھ دوست یار دنیاوی نظر آ جائیں گے، جن کے ساتھ یہاں پر سلام دعا ہوگی، یہاں پر اٹھک بیٹھک ہوگی، کوئی 2-4 دفعہ شاورما بھی اکٹھے کھایا ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ وہ نظر آ جائیں گے، اور وہ وہاں سے آواز لگائیں گے فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں سے ہی سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، مجرمین سے، گنہگاروں سے سوال کریں گے. ما سلککم فی سقر، اور تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے بھائی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے.
یہ 29واں پارہ چل رہا ہے۔ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آپ جنت میں نماز پڑھ کر ہم ایسے بڑے دیوانے دیکھیں، کیونکہ ہم ڈائریکٹلی امام ہونے کی وجہ سے مسجد سے جو لنک ہے وہ عجیب و غریب مشاہدات ہیں اس میں۔ لوگ آتے ہیں مجھ سے ہی ملنا ہے، میں مسجد میں ہوں، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں مسجد میں ہیں، باہر ٹہلتے رہیں گے۔ مجھے نظر آ رہا ہے وہ دروازے میں جو بندہ کھڑا ہے، لگتا ہے یہ میرا انتظار کر رہا ہے، اندر نہیں آ رہا۔ عجیب ہے، عجیب ہے۔ اور ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ مسجد کے اندر بھی آ جاتا ہے، جہاں جوتے اتارتے وہاں کھڑا رہتا ہے، پھر اندر نہیں آتا۔ بڑے عجیب و غریب دل کے لوگ ہیں۔ ہمیں شکر بھیجنا چاہیے کہ ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں اور ہم مسجد آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں گھر میں ایسا ماحول دے دیا، یا ایسا ذہن دے دیا، ایسا دل بن گیا کہ اذان ہوتی ہے مسجد آ جاتے ہیں۔ ہم کچھ سوچ سمجھ کے آ رہے ہیں کیا؟ ہم تو اس کی توفیق ہے، بس چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پوری وہ جو ایک خاص نیت، میں اب چلا مسجد، وہ اس طرح نہیں۔ یوں سمجھ لیجئے اگر میں یہ کہوں تو کہیں کو بے ادبی نہ ہو جائے کسی کی، لیکن ایک ہم تو عادت میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کا شکر ہے کہ اس کے گھر آ جاتے ہیں، شکر ہے۔ روز دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں ایسے بچے کو دم کرانا ہے، اندر آ جاؤ بھائی، تم کون ہو؟ میں اس کا ابو ہوں۔ ابو سے اچھا دم کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن نہیں، کرانا ہی مولوی صاحب سے، مولوی صاحب کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مجھ سے کل پرسوں ویسے ایک لطیفہ ہی ہو گیا، ایک صاحب کہنے لگے کل جمعہ میں حضرت یہ رمضان شریف میں جو وتر پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، یہ باقی سال میں نہیں پڑھ سکتے؟ میں نے کہا پہلے مولویوں کی ڈیوٹیاں کم ہیں، تم تو پورا سال ڈیوٹی لگا رہے ہو، اور ٹھیک ہے نا، بس مہینہ بھر ٹھیک ہے، اور کوئی کام نہیں رہا تمہیں۔ تو یہ ختم مولوی صاحب پڑھیں گے، اور کیا نام ہے، یہ دم بھی انہوں نے کرنا ہے۔ مولوی ہے ہی وہ جو تعویذ لکھے، مولوی کا تعویذ سے کیا تعلق ہے؟ وہ کوئی عامل ہے؟ ممکن ہے وہ تعویذ لکھ دے کہ ایکسٹرا بات ہے، لیکن اس مولوی کے لیے اس ڈگری میں تعویذ لکھنا کہیں شرط نہیں ہے۔ جہاں تک دم درود کی بات ہے، لوگوں کا ایک اعتقاد ہے کہ مسجد کا امام ہے، محترم ہے، ایک عقیدہ ہے کہ ہماری نسبت، یہ تو ہم سوچ رہے ہیں نا کہ ہم کمزور آدمی ہیں، پبلک سوچے گی کہ یہ ہماری نسبت بہتر ہے۔ اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو وہ چلو دم کرا لیا اور دم کر دو، ٹھیک ہو کے دعا تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، دم مانا دعا ہی ہے، دعا ہو جائے، اور کیا یہی ہے دعا؟ دم کے لیے یہ تو نہیں ہے بس دعا۔ اب یہاں جو امریکہ بیٹھا ہوا ہے، حضرت ہمارے لیے کر دیں، ہو گئی جناب دعا، اور ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ میں یہاں سے کوئی پھونک تو چھپر بھر کے نہیں بھیجتا نا، ٹھیک ہے نا۔ اور فی زمانہ کورونا میں کون پھونک مارے؟ کیوں جناب، ہے نا بات ہے؟ تو اس لیے میں تو یہی کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں، سارے پیر صاحب ہو جاؤ بھائی، دم تعویذ، چلو تعویذ نہ، چلو تعویذ مشکل کام ہو جائے گا، پتہ چلے آپ لوگ مقابلے میں کوئی آستانہ ہی کھول کے بیٹھ جائے۔ اور دم تو کر سکتا ہے نا بندہ، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کا نام لیجئے، دم کیجئے۔ تو باپ سے زیادہ کون اچھا دم کر سکتا ہے؟ ماں سے زیادہ کس کے اندر تڑپ ہوگی اپنے بچے کو، ٹھیک ہے، لیکن نہیں کرنا، نہیں کرتے۔ تو بہرحال بات کہیں اور نکلی، تو قالوا لم نکن من المصلین، نیچے سے جہنمی جواب دے گا میرے بھائی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور کیا ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور خوش گپیوں کے اندر مصروف رہتے تھے۔ چل یار ٹائم پاس کریے ذرا، کیرم کھیلیے، یہ کر لیا وہ کر لیا، ٹائم پاس۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ آخری جملہ، فما تنفع شفاعت الشافعین، پھر شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو قرآن پاک ہے، کوئی مولوی صاحب کی تقریر تھوڑی ہے۔
آج کے لیے اتنا ہی. من، من اور عن، من، من اور عن یہ الفاظ آپ کے پاس آئے ہیں، ان کے ترجمے پہ غور کیجئے گا. اور یہ جو عن ہے یہ بھی حرف جارہ میں سے ہے. یہ بھی آ جائے تو سمجھ لیں کہ اگلا والا لفظ اسم ہے اور اس کے نیچے زیر بھی ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب العالمین ہماری حاضری قبول فرما لے. ہم سب جمع ہو کر کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ کر. یا رب العالمین آسانی پیدا فرما، سمجھ عطا فرما، سمجھ کے ساتھ عمل کا جذبہ عطا فرما، اور پھر ان اعمال کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول. جی جی